ہم اور آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں اللہ نے اس نبی کو امی بنا کر کے بھیجا۔ اللہ نے اپنے محبوب کو امی بنا کر کے بھیجا۔ امی کا معنی کیا ہے؟ کیا امی کا معنی ان پڑھ ہے، یا امی کا معنی ساری کائنات کی اصل، یا امی کا معنی ایسی ذات جس میں تمام فضائل و کمالات جمع ہوں؟ اس عنوان کے تحت مختصر سی گفتگو ہونی ہے۔ اللہ کے محبوب کی شان امیت کیا ہے؟ آپ کا امی ہونا بھی آپ کا ایک فضل و کمال ہے۔ اللہ کے محبوب کے دو ذاتی نام ہیں، زمین میں محمد، آسمانوں میں احمد، اور ان دو ناموں کے علاوہ اور بہت سے نام ہیں۔ علماء نے 100 کا بھی قول کیا ہے، 300 کا بھی قول کیا ہے، 400 کا بھی قول کیا ہے، یہاں تک کہ 1000 آپ کے صفاتی ناموں کا قول کیا ہے۔ انہی صفاتی ناموں میں سے ایک نام آپ کا امی ہونا ہے، اور آپ کا امی ہونا یہ سابقہ آسمانی کتابوں میں بیان ہوا ہے۔ چنانچہ سورہ اعراف آیت نمبر 157 میں اللہ رب العزت کا فرمان الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ جو اتباع کرتے ہیں، پیروی کرتے ہیں اس رسول کی جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، جو امی ہے، جسے وہ توریت میں، انجیل میں لکھا ہوا پاتے ہیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا امی ہونا یہ توریت میں بھی لکھا تھا کہ آخری نبی جو رب کا محبوب ہے وہ امی ہوگا، اس کی شان امیت ہوگی۔ انجیل میں بھی یہ لکھا ہوا تھا کہ آخری نبی جو ہوگا وہ امی ہوگا۔ تو سابقہ آسمانی کتابوں میں جس طرح آپ کے اور اوصاف مذکور تھے اور فضائل و کمالات ذکر تھے، انہی اوصاف میں آپ کا امی ہونا بھی لکھا ہوا تھا۔ اب جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور قرآنی آیات رب کی طرف سے نازل ہوئیں، ان قرآنی آیات میں زندگی کے ہر گوشے میں انسانیت کی رہنمائی ہے۔ اگر انسان قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزار لے تو پوری دنیا امن و سلامتی کا گہوارہ بن جائے، اور نہ تو کوئی انسان دنیا میں پریشان ہو اور نہ ہی آخرت میں اسے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے۔ جب زندگی گزارنے کا نظام آپ نے بتایا اور جو برائیاں معاشرے میں پھیلی ہوئی تھی ان برائیوں کو ختم کیا یا ختم کرنے کے طریقے آپ نے بتائے، اور ہر اعتبار سے ایسی راہیں آپ نے دکھائیں جن پر چل کر کے انسان ترقی کر سکتا ہے۔ تو جب یہ باتیں آپ نے لوگوں کو بتائیں تو آپ پر لوگ یہ اعتراض کر سکتے تھے، اور کیا بھی کچھ لوگوں نے۔ قرآن میں ان کا قول مذکور ہے وَقَالُوا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ اكْتَتَبَهَا فَهِيَ تُمْلَى عَلَيْهِ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ کچھ کفار نے کہا کہ ایسا لگتا ہے محمد ابن عبداللہ نے کچھ کہانیاں، کچھ قصے جو پہلے گزر چکے ہیں انہیں لکھ لیا ہے، پڑھ لیا ہے، اور انہی کی روشنی میں سابقہ قوموں کے حالات انہوں نے پڑھ لیا ہے، جان لیا ہے، اور انہی کی روشنی میں یہ کوئی نتیجہ نکالتے ہیں، یا جو پڑھا ہے، جو ان کا حاصل مطالعہ ہے اس کا ماحصل اپنے الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کر دیتے ہیں۔ لہٰذا جو یہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن کی آیتیں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوئی ہیں، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے نازل نہیں ہوئی ہیں، بلکہ انہوں نے خود سے گڑھ لی ہیں پرانی کتابوں کو پڑھ کر کے یا پرانی قوموں کے واقعات کو پڑھ کر کے۔ یہ اعتراض لوگوں نے کیا بھی، کفار مکہ نے کیا، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے درمیان 40 سال کا عرصہ گزارا۔ آپ کبھی کسی کے پاس پڑھنے نہیں گئے، نہ ہی شہر مکہ سے ایک لمبے عرصے تک آپ دور رہے کہ اس عرصے میں آپ نے کسی سے تعلیم حاصل کی ہو۔ تو وہ ایک طرف یہ بھی جانتے تھے کہ انہوں نے کسی سے تعلیم حاصل نہیں کی ہے، ان کا کوئی دنیا میں استاد نہیں ہے، کسی سے انہوں نے علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی جب آپ اتنی حکمت و دانائی کی باتیں
لوگوں کو بتا رہے ہیں تو اس کا تو بالکل یہ بات آیا ہے کہ اگر آپ نے کسی سے پڑھا نہیں، نہ کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ ہی آپ کا کوئی استاد ہے، نہ ہی کائنات میں آپ کا کوئی معلم ہے، نہ ہی کوئی آپ کو دنیا میں بتانے والا ہے، تو اب جو کچھ بھی آپ بتا رہے ہیں یقیناً یہ اللہ رب العزت نے ہی آپ کو بتایا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے۔ تو آپ اگر اپنی نبوت و رسالت سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے یا لکھتے ہوتے تو اعتراض ہو سکتا تھا کہ بہت سی کتابیں پڑھ کر کے انہوں نے کوئی نتیجہ نکالا اور اسے ہی اپنے الفاظ کا جامہ پہنا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، لیکن رب نے اپنے محبوب کو اعلان نبوت سے قبل پڑھنے سے اور لکھنے سے بالکل محفوظ رکھا۔ قرآن کریم میں ہی اللہ نے فرمایا وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِن قَبْلِهِ مِن کتاب، آپ اس سے پہلے یعنی اعلان نبوت سے پہلے نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب پڑھتے نہیں تھے، تو اس کتاب کا ماحصل آپ نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہو۔ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ، اور نہ ہی آپ اپنے ہاتھوں سے لکھتے تھے۔ اِذَا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ، کہ محبوب اگر آپ پہلے کوئی کتاب پڑھتے ہوتے یا اپنے ہاتھوں سے لکھتے ہوتے تو شک کرنے والے شک کرتے، لیکن اے محبوب آپ نے نہ تو کوئی کتاب پڑھی ہے، نہ ہی کبھی آپ نے اپنے دست مبارک سے لکھا ہے، پھر بھی اتنی حکمت و دانائی کی باتیں آپ اگر لوگوں کے سامنے بیان کر رہے ہیں تو یقیناً یہ آپ کا فضل و کمال ہے، اور یہ اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر اللہ کی جانب سے وحی نازل ہوتی ہے۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو اعلان نبوت سے قبل پڑھنے سے بھی محفوظ رکھا اور لکھنے سے بھی محفوظ رکھا۔ اب اعلان نبوت کے بعد نزول قرآن کے بعد آپ نے پڑھا ہے یا اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے یا نہیں لکھا ہے، اس کے تعلق سے انشاءاللہ اخیر میں گفتگو ہوگی۔ اس سے پہلے اب ہم لفظ امی کی طرف آتے ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو امی بنایا، آپ کی ایک صفت، ایک خوبی، ایک فضل، ایک کمال آپ کا امی ہونا ہے۔ امی کہتے کس کو ہیں؟ تو اگر اس الفاظ کو، اس لفظ کی گہرائی میں جائیں تو امی صرف آپ ہی نہیں ہیں، بلکہ آپ جس شہر میں پیدا ہوئے اس شہر کا نام ام القریٰ ہے۔ لِتُنذِرَ ام القریٰ، تاکہ آپ ام القریٰ کے لوگوں کو ڈرائیں، یعنی اہل مکہ کو ڈرائیں۔ تو مکہ المکرمہ کا ایک نام ام القریٰ بھی ہے۔ ایسے ہی لوح محفوظ کا ایک نام ام الکتاب بھی ہے، وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا، یہ ہمارے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اور ایسے ہی جس طرح مکہ کا نام ام القریٰ ہے، لوح محفوظ کا نام ام القریٰ ہے، قرآن کا بھی ایک نام ام الکتاب ہے، لوح محفوظ کا نام ام الکتاب، قرآن کا بھی ایک نام ام الکتاب ہے، ایسے ہی سورہ فاتحہ کا بھی نام کیا ہے؟ ام الکتاب ہے۔ سورہ فاتحہ کے بہت سے نام ہیں، اس کا بھی نام ام الکتاب ہے۔ اور ہم اور آپ جس ماں کے بطن سے پیدا ہوئے ہیں اسے عربی زبان میں کہا جاتا ہے، عربی زبان میں ماں کو کہا جاتا ہے۔ تو اب لفظ پہ آتے ہیں کہ اس کا معنی ہے کیا؟ کا معنی یا تو اصل ہوتا ہے یا کا معنی ایسی چیز جس میں بہت سی چیزیں جمع ہو جائیں۔ مثلا ماں کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اصل ہے، بیٹا اس کی فرع ہے۔ ماں نہ ہوتی تو بیٹا نہ ہوتا، تو ماں اصل ہے بیٹے کی، اس لیے ماں کو کہتے ہیں۔ اور ماں کے ہی شکم میں باپ کا اور ماں دونوں کا مادہ منویہ جمع ہوتا ہے، تب جا کر کے بچہ وجود میں آتا ہے۔ تو ماں کے شکم میں ہی اجتماع ہوتا ہے، تو اس لیے ماں کو کہتے ہیں، ورنہ اصل تو باپ بھی ہے لیکن باپ کو نہیں کہا گیا۔ کیوں؟ اصل تو ہے لیکن اجتماع نہیں باپ کی صلب میں ہو رہا ہے، ماں کے شکم میں اجتماع ہو رہا ہے، تو اس لیے ماں کو کہا گیا عربی میں۔ تو ماں اصل ہے اس لیے ماں کو کہتے ہیں عربی میں۔ ایسے ہی مکہ المکرمہ کو جو ام القریٰ کہتے ہیں، تو قریٰ کے معنی بستیاں، قریٰ کے معنی بستیاں، بستیوں کی اصل۔ بستی کس کو کہتے ہیں؟ جہاں گھر ہو، مکانات ہوں، اسی کو بستی کہیں گے۔ جہاں گھر اور مکانات نہ ہوں اسے بستی نہیں کہیں گے۔ تو روئے زمین پر سب سے پہلا گھر اگر کہیں بنا ہے
تو وہ کہاں بنا ہے؟ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلا گھر روئے زمین پر لوگوں کے لیے جو بنایا گیا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے وہ مکہ میں ہے۔ تو سب سے پہلا گھر مکہ المکرمہ میں بنا، اس لیے اسے ام القریٰ کہا گیا۔ اور اللہ نے جب اس زمین کو پیدا کیا تو سب سے پہلے جو حصہ ظاہر ہوا تھا پانی سے وہ وہی جگہ ہے جہاں خانہ کعبہ بنا ہوا ہے، تو اس لیے وہ اصل ہے ساری زمین کا، اس لیے مکہ المکرمہ کو ام القریٰ کہتے ہیں۔ لوح محفوظ کو ام الکتاب کہتے ہیں، کیوں؟ جتنی بھی کتابیں ہیں وہ سب لوح محفوظ سے لی گئی ہیں۔ لوح محفوظ میں ساری کتابیں لکھی، تمام انسانوں کی اچھی بری تقدیریں لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہیں۔ کائنات میں اب تک جو کچھ ہو چکا ہے، جو ہونے والا ہے، وہ سب کا سب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے، اس لیے لوح محفوظ کو ام الکتاب بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم کو بھی ام الکتاب کہتے ہیں، کیوں؟ اللہ رب العزت نے جو کچھ توریت، انجیل، زبور اور دیگر آسمانی صحیفوں میں نازل کیا وہ سب کا سب قرآن کریم میں نازل کیا ہے، اس لیے قرآن کریم کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور قرآن کریم کی 114 سورتوں میں سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں، سورہ اخلاص کو نہیں، سورہ کافرون کو نہیں، سورہ کوثر کو نہیں، کسی اور دوسری سورت کو نہیں، سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ کیوں؟ سورہ فاتحہ میں اللہ نے پورے قرآن میں جو کچھ بیان کیا ہے وہ سب اجمالاً سورہ فاتحہ میں بیان کر دیا ہے۔ گویا سورہ فاتحہ قرآن کریم کی اصل ہے، اس لیے سورہ فاتحہ کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا ضروری ہے کہ یہ اصل کتاب ہے، اصل کے بغیر نماز نہیں ہونی ہے۔ تو سورہ فاتحہ کو ام الکتاب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اصل ہے اور اس میں پورے قرآن کے معانی اور مفاہیم جمع ہیں۔ تو ام کا معنی کیا ہے؟ اصل۔ ام کا معنی کیا ہے؟ کہ جس میں اجتماع ہو چیزوں کا۔ اب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو امی ہیں تو کون سا معنی نکلے گا؟ اللہ رب العزت نے جب جناب آدم علیہ السلام کو پیدا کیا تو آپ نے دیکھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا۔ آپ کے بدن میں اللہ نے جیسے ہی روح پھونکی آپ کی آنکھیں کھلیں، آپ نے دیکھا عرش پر لکھا ہوا، جنت میں گئے وہاں کے محلات پر، درختوں پر، ہر جگہ آپ نے لکھا ہوا دیکھا اور آپ نے پڑھ بھی لیا تھا۔ حالانکہ جناب آدم کو دنیا میں کسی نے پڑھایا نہیں تھا، جیسے ہی آنکھیں کھولیں آپ نے پڑھ لیا تھا کیا لکھا ہوا تھا۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کی، مولا یہ دوسری شخصیت کون ہے، دوسری ذات کون ہے جس کا نام تو نے اپنے نام کے ساتھ لکھ رکھا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے آدم لولاہ لما خلقتک، اے آدم اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں بھی پیدا نہ کرتا۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے اے آدم لولاہ لما خلقتک، اگر انہیں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو تمہیں پیدا نہ کرتا۔ ولا عرشا ولا کرسیا، نہ عرش و کرسی کو پیدا کرتا۔ ولا لوحا ولا قلما، نہ لوح و قلم کو پیدا کرتا۔ ولا جنتا ولا نارا، نہ جنت و جہنم کو پیدا کرتا۔ ولا الدنیا ولا الآخرہ، اے آدم اگر ان کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ زمین کو پیدا کرتا، نہ آسمان کو، نہ کائنات کو پیدا کرتا، نہ دنیا کو پیدا کرتا، نہ آخرت کو پیدا کرتا۔ تو اے آدم یہی کائنات کی اصل ہے، انہی کی وجہ سے میں نے ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم اصل ہیں کائنات کی، اس لیے آپ امی ہیں۔ آپ کس لیے امی ہیں؟ کائنات کی اصل ہیں آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ تو کائنات کی اصل ہیں آپ، اس لیے آپ کو امی کہا گیا۔ اور دوسری وجہ اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کرام کو جتنے فضائل و کمالات دیے وہ سب کے سب اپنے محبوب میں جمع کر دیے۔ چنانچہ جناب آدم کی صفوت بھی آپ کی ذات میں ہے، جناب ابراہیم کی خلت بھی آپ کی ذات میں ہے، جناب موسیٰ کی کلیمیت بھی آپ کی ذات میں ہے، بلکہ کلیمیت تو اس سے کہیں بڑھ کر کے ہے آپ کی ذات میں، خلت تو جناب ابراہیم کی خلت سے کہیں بڑھ کر کے آپ کی ذات میں ہے، جناب عیسیٰ کی روحیت بھی آپ میں ہے، جناب داؤد کی حکمت بھی آپ میں ہے، جناب سلیمان کی حکمت بھی آپ میں ہے، جناب یحییٰ کی خشیت بھی آپ میں ہے۔ گویا جتنے فضائل اللہ نے دیگر انبیاء کو فردن فردن عطا فرمائے وہ سب اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیے، تو سارے فضائل آپ کی ذات میں جمع ہیں، سارے کمالات آپ کی ذات میں جمع ہیں، اس لیے آپ امی ہیں۔ تو
تو آپ جو امی ہیں کس لیے؟ کہ آپ کائنات کی اصل ہیں، اس لیے آپ امی ہیں۔ آپ کے اندر سارے فضائل و کمالات جمع ہیں، اس لیے آپ امی ہیں۔ یہ دو وجہ ہیں۔ اب موجودہ صورتحال میں حالانکہ ابھی شعر پڑھا گیا کہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ یہ تو سرکار اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کی ذات میں عیب ہو ہی نہیں سکتا، ہونا تو دور کی بات، ہونا تو بہت دور کی بات ہے، گمان بھی نہیں کیا جا سکتا، وہم بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ کی ذات میں کوئی عیب ہو۔ اور یہ سرکار اعلیٰ حضرت علیہ رحمت رضوان ہی کا عقیدہ نہیں، یہی تو صحابہ کا عقیدہ تھا۔ حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ قائد و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں یوں عرض گزار ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، یا رسول اللہ آپ کو ہر عیب سے پاک و صاف کر کے پیدا کیا گیا، تو آپ کی ذات میں کوئی عیب کوئی نقص تھا ہی نہیں، تمام عیوب سے اللہ نے آپ کو پاک و صاف کر کے پیدا کیا، فضائل و کمالات کا منبع بنا کر کے آپ کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا، تو ذات مصطفیٰ میں کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کچھ لوگ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ناکام عیب تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ان کی یہ کوششیں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی۔ اللہ نے اپنے محبوب کو تمام عیوب و نقائص سے پاک و صاف کر کے پیدا کیا ہے۔ آپ کی جیب میں اگر جو چیز نہیں ہے وہ نہیں نکلے گی، جو چیز آپ کی جیب میں نہیں ہے وہ نکل نہیں سکتی، تو ایسے ہی اللہ کے محبوب کی ذات میں کوئی عیب ہے ہی نہیں، کوئی نقص ہے ہی نہیں، کوئی کتنا ہی نکالنے کی کوشش کرے نکلے گا نہیں۔ ہاں جو نکالنے کی کوشش کرے گا نقص، اس کے اندر نقص ہوگا، جو عیب نکالنے کی کوشش کرے گا اس کی ذات میں عیب ہوگا۔ ایسے ہی جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کرے گا، وہ خود ان پڑھ ہے، وہ خود ان پڑھ ہے، اسی لیے آپ کو ان پڑھ ثابت کر رہا ہے۔ آپ ان پڑھ نہیں ہیں۔ ارے وہ کیسے ان پڑھ ہوں گے؟ لوگ مسجد کے امام کو بھی اگر رکھتے ہیں تو ان پڑھ نہیں وہ ہوتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کسی مسجد کا امام ان پڑھ ہو؟ پڑھے لکھے ہی کو امام رکھا جاتا ہے۔ تو یہاں حال یہ ہے کہ محلے کی مسجد میں بھی اگر امام کو رکھا جائے گا تو ان پڑھ کو نہیں رکھا جائے گا، پڑھے لکھے کو رکھا جائے گا۔ وہ تو امام الانبیاء ہیں، وہ کیسے ان پڑھ ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے انہیں پڑھنا بھی سکھایا اور اللہ نے انہیں لکھنا بھی سکھایا۔ ہاں فرق یہ ہے کہ کائنات میں اللہ نے اپنے محبوب کا کسی کو استاد نہیں بنایا، آپ نے کسی سے نہیں پڑھا، آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کو کسی نے نہیں سکھایا، آپ نے کسی سے نہیں سیکھا، لیکن اس کے باوجود آپ لکھنا بھی جانتے تھے، پڑھنا بھی جانتے تھے، آپ معلم بھی ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ایک دن آپ مسجد نبوی میں گئے، دیکھا کہ کچھ لوگ ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں اور کچھ لوگ تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، بحث و علمی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں۔ تو آپ نے دونوں گروہوں کی تحسین فرمائی کہ جو اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، ذکر و اذکار میں لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اچھا کام کر رہے ہیں، اور جو تعلیم و تعلم میں لگے ہوئے ہیں، علمی بحث و مباحثہ کر رہے ہیں، یہ بھی اچھا کر رہے ہیں۔ لیکن آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ فرمایا، انما بعثت معلما، مجھے اللہ نے معلم بنا کر کے بھیجا ہے، لہذا جو لوگ علمی بحث و مباحثہ کر رہے تھے آپ ان کے ساتھ بیٹھ گئے جا کر کے، تو آپ نے خود فرمایا کہ اللہ نے مجھے معلم بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب آپ کیسے معلم ہیں؟ آپ کے معلم ہونے کا ذکر تو اللہ نے قرآن کریم میں بھی کیا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ وہی رب ہے جس نے امیین میں، یعنی ایسے لوگوں میں جو عادتاً لکھنا اور پڑھنا نہیں جانتے، کیونکہ اہل عرب لکھنا اور پڑھنا عادتاً عام طور سے نہیں جانتے تھے، لکھنے اور پڑھنے کا رواج ان کے یہاں نہیں تھا، تو ایسے لوگوں کے درمیان اللہ نے ایک عظیم رسول بھیجا، کس لیے؟ تاکہ انہیں کتاب کی تعلیم دے۔ آپ کو ایسے لوگوں میں جو لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اللہ نے اس لیے بھیجا کہ آپ انہیں تعلیم دیں۔ اب ذرا یہ بتائیں، جو پڑھے لکھے نہیں ہیں، جو ان پڑھ ہیں، ان کو اگر پڑھانا لکھانا مقصود ہو تو کیا کسی ان پڑھ کو بھیجا جائے گا؟ تو مقصد ہی فوت ہے۔
ان پڑھ کسی کو کیسے پڑھا سکتا ہے؟ تو جو ان پڑھ ہیں ان کو پڑھانے کے لیے، ان کو لکھنا سکھانے کے لیے اگر کسی کو بھیجا جائے گا تو اسے پڑھنا بھی آتا ہوگا، لکھنا بھی آتا ہوگا۔ اگر اسے خود نہیں آئے گا تو دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ تو آپ کو اللہ نے امیین کی تعلیم کے لیے بھیجا، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رب نے اپنے محبوب کو بغیر پڑھنا سکھائے ہوئے، بغیر لکھنا سکھائے ہوئے بھیج دیا ہو؟ بلکہ رب نے اپنے محبوب کو پڑھنا بھی سکھایا، لکھنا بھی سکھایا۔ ہاں، اعلان نبوت سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو روک دیا تھا کہ آپ کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے، آپ اپنے ہاتھوں سے نہیں لکھیں گے، کیونکہ اگر آپ پہلے سے لکھیں گے، پہلے سے پڑھیں گے کوئی کتاب تو لوگ شک کریں گے آپ کی نبوت و رسالت میں، لہذا محبوب پہلے سے آپ نہ کوئی کتاب پڑھیں اور نہ ہی کچھ لکھیں۔ لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ نے لکھا بھی اور پڑھا بھی۔ تو ان پڑھوں کو پڑھانے کے لیے اللہ نے اگر کسی کو بھیجا تو وہ ان پڑھ نہیں تھا، بلکہ وہ تو اتنا پڑھا لکھا تھا۔ ہم اور آپ تو دوسروں سے، ہمارا دنیا میں کوئی نہ کوئی استاد ہوتا ہے اور ہم پڑھتے ہیں تو بھول بھی جاتے ہیں، لیکن رب کے محبوب کا معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو پڑھائیں گے اور ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ رب نے اپنے محبوب کو ایسا پڑھایا کہ کبھی آپ بھولے ہی نہیں۔ ایسا نہیں کہ قرآن کی کوئی آیت ایک مرتبہ آپ نے دوسرے طریقے سے بیان فرمائی ہو، دوبارہ دوسرے طریقے سے پڑھ کے بیان فرمائی ہو نا۔ ایک مرتبہ جناب جبریل اگر وحی لے کر کے نازل ہوئے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سن لیا، اس کے بعد جتنی مرتبہ بھی آپ نے اس آیت کو پڑھا بعین ہی ویسے ہی پڑھا، ایک حرف کی بھی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو یہ رب نے اپنے محبوب کو پڑھایا۔ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب ہم نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو آپ نہیں جانتے تھے۔ تو اگر مان لیا جائے کہ آپ پڑھنا نہیں جانتے تھے، رب نے کہا کہ محبوب ہم نے پڑھنا بھی سکھا دیا۔ آپ لکھنا نہیں جانتے تھے، محبوب ہم نے آپ کو لکھنا بھی سکھا دیا۔ گویا کہ رب نے اپنے محبوب کو لکھنا بھی سکھایا اور پڑھنا بھی سکھایا۔ تو رب کا محبوب لکھنا بھی جانتا تھا اور پڑھنا بھی جانتا تھا، اور صرف اتنا ہی کافی نہیں کہ آپ جانتے تھے، بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ آج یہ بات بھی معلوم ہو جائے کہ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے لکھا بھی ہے اور آپ نے لکھی ہوئی تحریر کو پڑھا بھی ہے۔ لکھا ہے آپ نے، جو ان پڑھ ہو وہ لکھ نہیں سکتا۔ آپ نے لکھا ہے، جو اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ آپ کو لکھنا آتا تھا۔ سن 6 ہجری میں جب صلح حدیبیہ ہوئی، تو تھوڑا سا وقت زیادہ ہو جائے گا، 5 یا 10 منٹ۔ جب صلح حدیبیہ ہوئی تو جناب سہیل جو کفار مکہ کی طرف سے آئے ہوئے تھے، صلح حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ طے ہوا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی لکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ہم رحمان کو نہیں جانتے، رحیم کو نہیں جانتے، بِاسْمِكَ اللہم لکھیے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، بِاسْمِكَ اللہم ہی علی لکھ دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا۔ پھر آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی لکھو ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، یہ وہ تحریر ہے جس کا فیصلہ محمد جو اللہ کے رسول ہیں انہوں نے کیا ہے۔ پھر کفار نے اعتراض کیا کہ یہی تو مسئلہ ہے ہمارا اور تمہارا، ہم آپ کو اللہ کا رسول ہی تو نہیں مانتے ہیں، اگر اللہ کا رسول آپ کو مانتے ہوتے تو ہمارا کوئی اختلاف ہی آپ سے نہ ہوتا، لہٰذا اس تحریر پہ محمد رسول اللہ نہیں لکھا جائے گا، آپ اس تحریر میں محمد ابن عبداللہ لکھوائیے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا کہ علی لکھو محمد رسول اللہ ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھ دیا تھا۔ وہ تحریر لکھی جا چکی تھی اتنی، ھذا ما قضى علیہ محمد رسول اللہ۔ کفار نے اعتراض کیا کہ ہمیں محمد رسول اللہ ہی سے تو اعتراض ہے، یہی تو ہم آپ کو تسلیم نہیں کرتے ہیں اور اسی کو آپ لکھوا رہے ہیں، لہذا محمد بن عبداللہ لکھوائیے، محمد رسول اللہ کو ہٹائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا علی اس کو مٹا دو، محمد رسول اللہ کی جگہ محمد ابن عبداللہ لکھو۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت ایمانی تو دیکھیے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے وصف رسالت کو مٹانا یہ میرے بس کی بات نہیں، آپ کا نام مٹانے والوں میں ہو جاؤں، یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا، یہ کفار مانے یا نہ مانے، یہ نہیں مانتے نا، میں تو مانتا ہوں، دیگر مومنین تو مانتے ہیں، لہذا میں محمد رسول اللہ کو یا رسول اللہ مجھ سے نہ ہوگا کہ میں اسے مٹا دوں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ
تحریر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لی اور محمد رسول اللہ کو خود آپ نے مٹایا اور اس کی جگہ آپ نے اپنے ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا، اور یہ صحیح بخاری میں مذکور ہے، کسی عام کتاب میں نہیں۔ قرآن کریم کے بعد سب سے صحیح جو کتاب مانی گئی ہے صحیح بخاری، اس میں یہ مذکور ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھوں سے محمد ابن عبداللہ لکھا۔ تو آپ کو لکھنا بھی آتا تھا اور آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر بھی لکھا، اور بھی بہت سے موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں۔ بہت سے خطوط ایسے ہیں جن خطوط کو آپ نے خود اپنے ہاتھوں سے لکھ کر کے قرب و جوار کے بادشاہوں کے پاس بھیجے ہیں۔ یہ کتب تواریخ میں خطوط آج بھی موجود ہیں کہ جن خطوط کو آپ نے اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے، تو آپ نے لکھا بھی، اور صرف لکھنا ہی نہیں آتا تھا بلکہ آپ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ اس تعلق سے دو حدیث پاک ہیں، ایک سنن ابن ماجہ کی حدیث پاک ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، امام بغوی نے بھی اسے نقل کیا ہے کہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت لیلۃ الاسری بی علی باب الجنہ مکتوبا علی باب الجنہ الصدقۃ بعشر امثالها والقرض ب18 کہ شب معراج میں نے جنت کے دروازے پر لکھا ہوا دیکھا، جنت کے دروازے پر لکھا ہوا تھا اور آپ نے پڑھ بھی لیا تھا۔ کیا لکھا ہوا تھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے اور قرض کا ثواب 18 گنا دیا جائے گا۔ یہ تحریر جو جنت کے دروازے پہ لکھی تھی آپ نے پڑھ بھی لی، سمجھ بھی لیا کیا لکھا ہے، اور صرف وہی نہیں بلکہ ایک موقع پر حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں اس حدیث کو ذکر کیا ہے کہ ایک تحریر ایک صاحب کو لکھ کے دینی تھی، تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ تحریر لکھی۔ جس صاحب کو تحریر دینی تھی انہوں نے کہا کہ ممکن ہے جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہو وہ نہ لکھا ہو، اپنی طرف سے کچھ لکھ دیا ہو، ہم کیسے یقین کر لیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تحریر لی اور دیکھا اور پھر فرمایا نہیں، جو میں نے لکھنے کو کہا ہے امیر معاویہ نے وہی لکھا ہے، اس کے برعکس نہیں لکھا ہے۔ تو آپ تحریر پڑھ بھی لیا کرتے تھے لکھی ہوئی، آپ کو پڑھنا بھی آتا تھا، یہ نہیں کہ صرف لکھنا ہی آتا تھا، تو آپ پڑھ بھی لیا کرتے تھے۔ اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو یہاں تک ذکر کیا ہے شفا شریف میں کہ ایک موقع پر آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دیکھیں لکھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں، لکھنے کا طریقہ سکھا رہے ہیں کہ با کو لمبا لکھو، نون کی طرح گول نہ بناؤ، با کو لمبا لکھو۔ عربی میں جب با لکھا جاتا ہے تو لمبا لکھا جاتا ہے کہ با کو لمبا لکھو، سین کو دندانے دار لکھو۔ سین ایک تو ایسے کھینچ کر کے بنا دو اور ایک سین میں شوشے ہوتے تھے، تو آپ نے فرمایا کہ سین کو دندانے دار یعنی شوشے والا سین لکھا کرو، لمبا سین نہ لکھا کرو بغیر شوشے والا، عربی میں یہی فصیح ہے۔ اور فرمایا کہ میم کو کانا بنا کر کے نہ لکھا کرو۔ میم کانا کیسے ہوگا کہ میم جہاں سے شروع ہوتا ہے لکھنا، جہاں سے شروعات ہوتی ہے وہاں اگر تھوڑی سی جگہ رہ گئی درمیان میں آگ کی طرح تو گویا وہ کانا ہو جائے گا، لہذا بیچ میں کوئی جگہ نہیں رہنی چاہیے، میم کا منہ پورا بند ہونا چاہیے۔ تو خوش خطی بھی آپ نے صحابہ کو سکھائی کہ خوش خطی کیسے آئے گی، لکھنے کا طریقہ کیا ہوگا۔ تو حال تو یہ ہے کہ آپ لکھ بھی رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے، آپ لکھی ہوئی تحریر کو پڑھ بھی رہے ہیں، آپ صحابہ کو لکھنے کا طریقہ بھی بتا رہے ہیں، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان پڑھ ہوں؟ تو اللہ نے اپنے محبوب کو وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جانتے تھے اللہ نے وہ سب کچھ سکھا دیا، لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا۔ سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَىٰ، اے محبوب ہم آپ کو ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی نہیں بھولیں گے۔ تو یہ رب کے محبوب کی شان امیت ہے کہ آپ امی اس طور پر ہیں کہ کائنات میں آپ کا کوئی استاد نہیں، مخلوق میں آپ کا کوئی استاد نہیں، آپ کو اللہ نے خود لکھنا سکھایا، اللہ نے آپ کو خود پڑھنا سکھایا، کائنات میں آپ نے کسی سے
نہیں سیکھا۔ اور امی آپ اس لیے ہیں کہ آپ ساری کائنات کی اصل ہیں، آپ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا، آپ ہی سے ساری کائنات ہے، اس لیے آپ امی ہیں۔ اور امی آپ اس لیے ہیں کہ جتنے فضائل و کمالات ہو سکتے تھے وہ سب کے سب اللہ نے اپنے محبوب کی ذات میں جمع کر دیے، اس لیے آپ امی ہیں، نہ کہ اس لیے کہ آپ کو معاذ اللہ لکھنا اور پڑھنا نہیں آتا تھا۔ تو جو یہ کہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، آپ ان پڑھ تھے، وہ خود ان پڑھ ہو سکتا ہے اور خود ان پڑھ ہوگا، اسی لیے پیغمبر اسلام کے تعلق سے یہ کہے گا کہ انہیں لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ ورنہ حال تو یہ ہے کہ اگر کوئی دنیاوی قائد پڑھا لکھا نہ ہو، دنیاوی قائد اگر وہ پڑھا لکھا نہیں ہے لیکن جو لوگ اس کو مانتے ہیں، اس کی قیادت کو تسلیم کرتے ہیں، پھر بھی وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قائد پڑھا لکھا ہے، جھوٹی سندیں، جھوٹی ڈگریاں دکھاتے ہیں کہ دیکھو ہمارا قائد ان پڑھ نہیں ہے، لکھا پڑھا ہے، حالانکہ وہ قائد حقیقتاً ان پڑھ ہے۔ تو دنیاوی قائدوں کا تو یہ حال ہے کہ ان کے ماننے والے اگرچہ ان کے قائد ان پڑھ ہیں لیکن یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا قائد ان پڑھ نہیں ہے، پڑھا لکھا ہے۔ یہاں حال تو یہ ہے کہ ہم اس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جس سے اللہ نے لکھنا پڑھنا سب کچھ سکھایا، تمام فضائل و کمالات آپ کی ذات میں جمع کر دیے، ہم اپنے اس قائد کو جو دنیا میں بھی ہمارا قائد ہے، آخرت میں بھی ہمارا قائد ہے، اسے ان پر ثابت کر رہے ہیں۔ اور جب دنیا والے یہ سنیں گے کہ کیا مسلمان ایسے نبی کی پیروی کرتے ہیں، ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو ان پڑھ تھا، تو کیا کہیں گے دنیا والے؟ کعبہ کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر نہیں آتی؟ کچھ تو شرم کرنا چاہیے کہ آخر ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے نبی کو، اپنے رسول کو جس کا کلمہ پڑھ کے، جس کی وجہ سے ساری چیزیں ہمیں ملی، اسی کو ہم ان پڑھ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو یہ دنیا والے ہمیں کیا کہیں گے؟ لیکن بات وہی ہے کہ خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے، تو اللہ نے اپنے محبوب کو جو امی بنایا وہ اس معنی کر کہ آپ کائنات کی اصل ہیں، اس لیے آپ امی ہیں، آپ کی ذات میں تمام فضائل و کمالات جمع ہیں، اس لیے آپ امی ہیں۔ آپ نے دنیا میں کسی سے لکھنا اور پڑھنا نہیں سیکھا، اس لیے آپ امی ہیں۔ اللہ نے خود آپ کو لکھنا بھی سکھایا، پڑھنا بھی سکھایا، جس طرح اللہ نے ساری چیزیں آپ کو سکھائیں، اور یہ امی ہونا آپ کا معجزہ ہے کہ کسی سے نہیں سیکھا پھر بھی آپ لکھ رہے ہیں، کسی سے نہیں پڑھا پھر بھی آپ پڑھنا جا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ ہم سب کو صحیح معنوں میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ السلام علیکم۔